اللہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے، بچھڑے ہوں کو لوٹا سکتا ہے، روٹھے ہوں کو منوا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فیملی کانفلکٹس کو سالو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکوپ بنا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امپاسبل سے پاسبل چیز نکال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے دے سکتا ہے کہ ہمارا گمان بھی نہ جائے۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر راضی ہو جائیں، پھر خوش ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین دے گا اور ایسے دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو بار بار اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس مائنڈ میں لا کے انسان اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرے کہ کیا اللہ مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ نے چھوڑا ہے کسی کو؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اللہ کی آرمیز کو نیگلیکٹ نہ کریں، اللہ کی آرمیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر ہر چیز انسان کی مدد میں لگا دیتا ہے۔ دوسروں سے دیکھیے بات کر سکتے ہیں، لیکن صحیح اگر آپ کو اسٹرینتھ چاہیے تو گو ٹو اللہ، مصلی پر بیٹھیں، اللہ سے کہہ دیں سب کچھ۔ کیا بات! یہی ہے ایک ایسا انسان جو کہ ایک تو بہت اللہ رب العالمین پہ توکل کرنے والا ہے، اور دوسرا بہت ہوپ ہے، اسے اللہ سے بڑی امید ہے۔ تو اللہ تو عطا ہی عطا ہے، جیسے کہ کہا نا کسی شاعر نے کہ تو عطا ہی عطا اور میں خطا ہی خطا۔ تو یہی رویہ ہے، یہی محسنین کا رویہ ہوتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، میں غلطی پر ہوں، میں ظالم ہوں، میں نے غلطی کی۔ اور سچ بھی یہ ہے، یہ کوئی فارمیلٹی میں نہیں کہنا، سچ بھی یہی ہے۔ ساری غلطیاں ہماری اپنی، غلط ڈیسیجنز ہم لیتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے بتائی باتوں پہ نہیں چلتے ہیں، اس کے بعد ہماری لائف میں پرابلمز آتے ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نیک لوگوں کی آزمائشیں لیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء۔ تو آزمائشیں بھی اللہ پھر انہی کی لیتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں۔ تو ٹرسٹ کریں، تھوڑا ٹرسٹ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، اور یہی توکل کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت ہمیں جو رویہ نظر آتا ہے یعقوب علیہ السلام کا، جس سے ہم الٹیمیٹ ہوپ، الٹیمیٹ امید پکڑ سکتے ہیں، اور وہ یہ امید ہے کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے، بچھڑے ہوں کو لوٹا سکتا ہے، روٹھے ہوں کو منوا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فیملی کانفلکٹس کو سالو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکوپ بنا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امپاسبل سے پاسبل چیز نکال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے دے سکتا ہے کہ ہمارا گمان بھی نہ جائے۔ یہ ہوپ تھا یعقوب علیہ السلام کا۔ اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کین میک ویز یو کین ناٹ امیجن۔ یعقوب علیہ السلام کو واپس تو کرنے تھے یوسف علیہ السلام اللہ نے، لیکن کس کمال طریقے سے کرنے تھے، اللہ کہ ان کو مثال بھی بنانا تھا، تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ان کے لیے مثال بھی بنانا ہے کہ ان کی سٹوری سے لوگ بہت تقویت، سکون حاصل کریں، اور بہت بڑا رتبہ کر کے لوٹانا ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر راضی ہو جائیں، پھر خوش ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین دے گا اور ایسے دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے کسی انسان سے نہیں مانگا ہے، کسی ایسی ذات سے نہیں مانگا ہے جو کہ دینے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو پھر ایسے دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ دیکھیں جب آپ نے اللہ کو کوئی معاملہ سونپ دیا تو پھر ریلیکس ہو جائیں، پھر ویٹ کریں کہ میں نے اس ذات کو سونپ دیا ہے جو الودود ہے، جو بہت محبت کرنے والا ہے، جو الوکیل ہے، بہترین معاملات کو چلانے والا ہے، جو کہ القدیر ہے، بہترین قدرت رکھتا ہے ہر چیز میں، جو کہ العزیز ہے، بہت پاورفل ہے، جو کہ المجیب ہے، بہت قریب ہے، سننے والا ہے، جو کہ الفتاح ہے، کھولنے والا ہے، راستوں کو کھولنے والا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے راستے کھولے جب وہ ایک برائی کا شکار نہ ہو جاتے۔ تو بار بار اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس مائنڈ میں لا کے انسان اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرے کہ کیا اللہ مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ نے چھوڑا ہے کسی کو؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کیا نبیوں کی مدد نہیں کی؟ کیا اپنے بندوں کی مدد نہیں کی؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے مریم علیہ السلام کی مدد نہیں کی؟ کیا اللہ رب العالمین نے ان کو راحت نہیں دی؟ کیا ان کا تذکرہ بلند نہیں کیا دنیا میں اور آخرت میں کتنا ریوارڈ ہے؟ تو یہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، اور جب ہم بھول جاتے ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو شیطان حاوی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں کبھی نیگیٹو۔ اس کے بعد ہمیں دیکھیے بہت خوبصورت مثال ملتی ہے۔ دیکھیے ہوپ اور ریزیلینس، یہ دو ٹاپکس ہیں بڑے زبردست پازیٹیو سائیکالوجی کے، یہ باقاعدہ سائنٹیفک کانسیپٹس ہیں۔ ہوپ کی آپ گوگل پہ جا کے کبھی سائنٹیفک ڈیفینیشن دیکھیں تو ہوپ میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ہوپ جو ہے یہ ایک ایسی تھنکنگ، ایسے مائنڈ سیٹ کا نام ہے جس میں
ایجنسی تھنکنگ ہوتی ہے اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے. پاتھ وے تھنکنگ سے مراد ہے کہ جو ہوپ فل انسان ہوتا ہے وہ بالکل مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ وہ کچھ ہاتھ پیر ہلاتا ہے، کچھ پلانز بناتا ہے، کچھ پاتھ ویز بناتا ہے. یعنی سولوشن اے، سولوشن بی، سولوشن سی، وہ بیٹھ کر سولوشن سوچتا ہے. اور اس کے بعد ایجنسی تھنکنگ کہتے ہیں کہ وہ عمل کی طرف آتا ہے. دس از پیور ہوپ. ہوپ صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کوئی ایکشن نہ لیں، کوئی اپنی حالت تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. آئی انڈرسٹینڈ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی کچھ خاص نہیں کیا جا سکتا ٹو بی آنیسٹ، لیکن سٹل ہاتھ تو اٹھائے جا سکتے ہیں، ذکر تو کیا جا سکتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز تو ہوا جا سکتا ہے، اللہ سے بات تو کی جا سکتی ہے. اگر ایک انسان یہ بھی نہیں کر رہا تو پھر وہ بالکل ہی ہوپ کھو چکا ہے اور پھر وہ شیطان کے لیے پیس آف کیک بن جاتا. تو اللہ سے ہوپ پکڑیں، امید پکڑیں. اللہ ایسے ایسے نکالتا ہے، ایسی ایسی سچویشن سے نکال لیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ کی آرمیز کو نیگلیکٹ نہ کریں، اللہ کی آرمیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر ہر چیز انسان کی مدد میں لگا دیتے. تو آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام، ہی واز اے ویری ہوپ فل پازیٹیو پرسنالٹی. لاسٹ ایک ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا، ایپیسوڈ 2 میں، کہ یوسف علیہ السلام نے نیگیٹیوٹی کو حاوی نہیں ہونے دیا اپنے اوپر اور بٹر نہیں بنے. انفیکٹ ہی بیکیم اے ویری پازیٹیو، ویری پروڈکٹیو انڈیویجول. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھائیوں کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی ڈینجرس اور بہت ہی دردناک اور پینفل رویہ تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو اللہ رب العالمین کے وزڈم کو سونپا کہ اللہ کی کوئی بہتری ہے اس میں، اینڈ دس ہیلپڈ ہم گرو. تو دیکھیے یوسف علیہ السلام نے اتنی پروڈکٹیو زندگی گزاری کہ مشکلات کے باوجود وہ ایک پرپسفل زندگی گزارتے گئے، آگے بڑھتے گئے، کیونکہ مشن بہت کلیئر تھا. ایز لانگ ایز آپ کا پرپس بڑا ہے، آپ کو کلیئرٹی ہے لائف کے بارے میں، آپ آگے بڑھتے رہیں گے، آپ رکیں گے نہیں. یوسف السلام نے جیل میں جا کے بھی اپنا مشن اور پرپس جاری رکھا، جیل میں جا کے بھی لوگوں کو دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی. تو آپ دیکھیے بیکیم اے ویری پازیٹیو انڈیویجول اینڈ ویری پروڈکٹیو انڈیویجول. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ہوپ تھا، ان کے پاس توکل تھا، ان کے پاس آپٹیمزم تھا. اور پھر آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام، واٹ اے ہوپ فل پرسنالٹی، کتنے پازیٹیو اباؤٹ اللہ رب العالمین. یعنی بچوں نے جب آ کے خبر دی یوسف علیہ السلام کی، وہ جو شرٹ لے آئے تھے خون لگا کر فیک، تو کیا کہا؟ فصبر جمیل، میں بہترین صبر کروں گا، خوبصورت صبر، بیوٹیفل پیشنس. بیوٹیفل پیشنس ان شارٹ کیا ہے؟ ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو. اللہ، یہ بہت مشکل ہے. کچھ لوگ ایکٹیو شکایت کرتے ہیں، کچھ لوگ پیسیو شکایت کرتے ہیں. گناہوں میں پڑ جانا، اللہ کو ڈائریکٹ تو کچھ نہ کہنا، کیونکہ اتنا خوف تو ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کچھ نہیں کہنا، لیکن اپنے آپ کو ہارم کرنا، گناہوں میں پڑ جانا، اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے لگنا، یہ پیسیو شکوہ میں آئے گا. اور بہت سے لوگ پیسیو شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو خدا کے لیے نکال دیں شکوہ دل سے. فصبر جمیل، بیوٹیفل پیشنس اڈاپٹ کریں، اور بیوٹیفل پیشنس میں ایکشن لینا بھی آتا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ کی مدد ہی پکڑ سکتا ہوں اس کے خلاف جو تم لوگ گڑھ لائے. کیا خوبصورت رویہ ہے، کیا پازیٹیو رویہ ہے، بجائے کہ بہت پینک ہونے کے اور بہت زیادہ لڑائی کرنے کے اور بہت زیادہ غصہ کرنے کے. اللہ اکبر، ہی سیڈ فصبر واللہ المستعان، اور میں اللہ کی مدد پکڑتا ہوں. اور پھر یہ جملے دیکھیے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی شکایت، اپنا غم صرف اللہ سے بیان کروں. واٹ اے پاورفل پرسنالٹی. اللہ اکبر. دوسروں سے دیکھیے بات کر سکتے ہیں، لیکن صحیح اگر آپ کو اسٹرینتھ چاہیے تو گو ٹو اللہ، مصلی پر بیٹھیں، اللہ سے کہیں. کیا بات. یہی ہے ایک ایسا انسان جو کہ ایک تو بہت اللہ رب العالمین پہ توکل کرنے والا ہے، اور دوسرا بہت ہوپ ہے اسے، اللہ سے بڑی امید ہے. جیسے کہ وہ دعا بھی ہے نا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ بڑا ہوپ ہے مجھے، بڑی امید ہے تیری رحمت. کتنا مان ہے اس دعا میں کہ اے اللہ میں بڑے مان سے آیا ہوں، میرے رب بڑا ہوپ ہے مجھے تجھ پہ، بڑی امید ہے، تو حل کر دے گا، تو مدد کرے گا میری، اے اللہ تو ہی ہے. تو کتنا مان ہے اس دعا میں. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہی کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے بھی نہ کیجیے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ، اور اے اللہ میرے تمام کے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے. لا الہ الا اللہ، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. بیوٹیفل. اور پھر اسی طرح ان کا ایک اور جملہ، جب بچوں کو کہا کہ اے میرے بچوں، اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس. سبحان اللہ. کیوں کافر کہا گیا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کو؟ کیونکہ یہ کفر ہے. یہ کیوں کفر نہیں ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے،
اور اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، تو پھر کیوں کر مایوس ہوا جائے اس سے۔ اور آخری چیز، یوسف علیہ السلام کا رویہ دیکھیے، ان کے بھائی سامنے کھڑے تھے، والد تھے اور دیگر فیملی ممبر سامنے تھے، اور ان کا خواب پورا ہوا، خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ تو آیت نمبر 100 اور 101 اگر آپ اس کو پڑھیں، کیا خوبصورت جملے کہے یوسف علیہ السلام نے، اللہ کا شکر ادا کیا، مسکرائے، اپنی فیملی کی طرف دیکھا، کہا ہے میرے ابا آج وہ خواب میرے رب نے پورا کر دکھایا۔ ایک ایک چیز اللہ کی طرف ڈائریکٹ کی کہ میرا رب کتنا مہربان ہے، جب میں جیل گیا مجھے جیل سے نکالا، اور جو مجھ پہ الزام لگا تو مجھے کلیئر کیا، اور اس کے بعد مجھے یہ مقام دیا، اور آج آپ سب میرے سامنے کھڑے ہیں، اور میرے اللہ نے مجھے میرے بھائیوں سے ری یونائٹ کر دیا جبکہ میرے بھائیوں کو شیطان نے ورگلایا تھا۔ کتنی خوبصورت گفتگو ہے، کتنی پازیٹیو گفتگو ہے۔ انٹرسٹنگ پوائنٹ، اسکالرز کہتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ویل کا تذکرہ نہیں کیا۔ وہ کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ نے مجھے ویل سے بھی نکالا۔ کیا مینرز تھے، کیا اخلاق تھا، کیا انسان تھے یوسف علیہ السلام، سبحان اللہ۔ یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ ویل کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ بھائی سامنے کھڑے تھے، اور ویل کا تذکرہ کرتے تو بھائی شرمندہ ہو سکتے۔ اس بات سے بچایا کہ بھائیوں کی تذلیل نہ ہو، بھائی شرمندہ نہ ہو، کیونکہ اب میں معاف کر چکا ہوں، سو آئی شوڈ ناٹ مینشن سم تھنگ جو پاسٹ کی بات ہے، اس لیے ویل کا تذکرہ نہیں۔ اللہ ہوا تو کیا انسان تھے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ ایسے لوگوں کو ہیروز بنائیے، ایسے لوگوں کی زندگیوں سے سیکھیے۔ اس میں ہم بات کریں گے زندگی میں ان چیزوں کی جو اصل میں میٹر کرتی ہیں، جن کو ہم اگنور کر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارا سکسیس ہے، ان کو چھوڑ کر ہم وہ چیزیں فالو کرنے میں لگے ہیں، ان چیزوں کی طرف دوڑ رہے ہیں جو اتنا میٹر نہیں کرتی زندگی میں، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، وریز ہیں، سٹریس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج میں آپ سے ایک ہستی کے بارے میں بات کروں گا جو ٹاپ پرائیورٹی ہماری ہونی چاہیے، جو نمبر 1 پہ ہمیشہ ہونی چاہیے، اینڈ دیٹ بینگ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسنس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہماری زندگی میں امپورٹنس کیا ہے، اللہ تعالیٰ میٹر کیوں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ٹائم کیوں دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی کیوں ماننی چاہیے، یہ کچھ سوالات ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے، اللہ ہمارے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، بٹ یٹ سم آف اس، ان فیکٹ موسٹ آف اس فیل ٹو اوبے ہم۔ ہو جاتا ہے ڈسٹریکشنز میں پڑ جاتے ہیں، زندگی کی اس دوڑ میں کھپ جاتے ہیں، ٹائم نہیں نکل پاتا، پتہ ہے نماز فرض ہے اس کے باوجود نماز نہیں پڑھی جاتی، پتہ ہے جماعت سے پڑھنی چاہیے اس کے باوجود نہیں پڑھی جاتی، اور یہ بھی پتہ ہے کہ مدد میری اللہ نے ہی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ایٹ ٹائم آف ڈسٹریس ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے، بلکہ ہم انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم انسانوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں، اور انسانوں سے امیدیں جب ہم لگا لیتے ہیں اور وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ غم مزید بڑھتا ہے۔ تو the being that matters most in our lives is اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے میں جو بات آج آپ سے کروں گا، اگر آپ لوگوں نے میٹرکس مووی کا ایک کانسیپٹ تھا ریڈ پل اور بلو پل کا، شاید آپ میں سے کچھ لوگ واقف ہوں اس کانسیپٹ سے، کہ وہ جو مورفیس ہوتا ہے غالباً، بائی دا وے موویز میں کلیئر کر دوں کہ ساری موویز نہیں دیکھتا، میں بہت کم موویز دیکھتا ہوں، اور وہ موویز دیکھتا ہوں جن کو پہلے میں IMDb پہ جا کر ریٹنگ چیک کر لوں، سٹوری چیک کر لوں، تو اس بارے میں بہت چوزی ہوں، کیونکہ زیادہ تر موویز آپ کو پتہ ہے کہ ان میں حرام کا ایلیمنٹ ہوتا ہے موویز میں۔ تو اینی وے اس مووی میں ایک کانسیپٹ تھا بلو پل اور ریڈ پل کا۔ مورفیس نیو کو 2 پلز پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ ریڈ پل ہے، یہ بلو پل ہے، اب تمہاری چوائس ہے تم نے کون سی پل لینی ہے، لیکن وہ ساتھ میں بتاتا ہے کہ اگر تم بلو پل لوگے تو یو ول ویک اپ ود دا سیم لائف سٹائل، بالکل اسی طرح تمہارا لائف سٹائل ہوگا، جاب لگی ہوگی، ہر چیز ٹھیک جا رہی ہوگی، تنخواہ آ رہی ہوگی، بٹ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سی مینی ریالٹیز، تم وہ ریالٹیز نہیں دیکھ سکو گے جو اصل میں سسٹم کے پیچھے ہے، کہ ہاؤ دا سسٹم از ورکنگ، اور تم بس ایک ایسی زندگی گزارو گے جیسے ایک جانور زندگی گزارتا ہے کہ کھا لے پی لے جی لے، یعنی تمہاری زندگی میں کوئی تحریک نہیں ہوگی، تمہیں یہ لگے گا کہ آل از گڈ، ایوری تھنگ از گڈ، لیکن وہ چیزیں جو میٹر کرتی ہیں لائف میں وہ تمہارے ہاتھ سے نکلتی جائیں گی۔ تو یہ ہے بلو پل کہ اسے لے لو، یو ول ویک اپ ود دا سیم کیا کہتے ہیں روٹین، ود دا سیم تھاٹس، ود دا سیم کانشیس۔ اور ریڈ پل کے بارے میں اس نے کہا کہ اگر تم یہ لیتے ہو ریڈ پل تو پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گی، اور پھر تمہیں دنیا کی حقیقت اور سسٹم کی حقیقت نظر آئے گی کہ سسٹم چل کیسے رہا ہے، اور ہم سب کتنا ڈیسیوڈ ہیں، ہم سب کتنے دھوکے میں ہیں، تم اندازہ تمہیں لگ جائے گا ریڈ پل لے کر۔
تو میں بھی جو یہ حلقہ ہے نا اس میں آپ کو بلو پل اور ریڈ پل پریزنٹ کرتا ہوں. بلو پل یہی ہے کہ کسی بات میں ہم عمل نہ کریں, ہم ان ساری باتوں کو سٹوری سمجھیں اور نہ ہماری لائفز میں کوئی چینج آئے, ہم گھر جا کے ویسے ہی اپنی روٹین رکھیں, کوئی چینج نہ لائیں, کوئی تحریک نہ لائیں, ہمارے اندر سے کوئی آواز نہ اٹھے. اور ریڈ پل یہ ہے کہ ہم یہ باتیں سن کے کانپ جائیں, ہم یہ باتیں سن کے اپنی آنکھیں کھول لیں, ہمیں ریالٹی سمجھ آ جائے, ہم اس ڈسیپشن سے بچ جائیں. تو قرآن مجید اور حدیث ہمیں ریڈ پل دیتی ہے, اور وہ ریڈ پل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا سے کہیں ڈسیو نہ ہو جانا, اس کی رنگینیوں میں پڑھ کے, ڈسٹریکشنز میں پڑھ کے کہیں اصل مقصد کو نہ بھول جانا. تم لوگوں نے تو خود چوائس بائی چوائس تم یہاں پر آئے ہو. سورہ احزاب کی ورس 72 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسمانوں کو, ہم نے پہاڑوں کو امانت دی, بٹ دے ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, پہاڑوں نے اور ہیونز نے, دے ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ بیئرنگ دس رسپانسبلٹی. کون سی رسپانسبلٹی؟ کہ اب تم دنیا میں جا رہے ہو تو ظاہر ہے کہ میں ایک رسپانسبلٹی دینا چاہتا ہوں ساری مخلوقات کو. رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کہ دنیا میں جا کے جسٹس اسٹیبلش کرنا ہے, انصاف سے رہنا ہے, کرپشن نہیں پھیلانی. انسانوں نے کہا کہ ہم والنٹیئر کرتے ہیں, تو ہم سب والنٹیئر کر کے آئے ہیں. یاد رکھیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے وی ور دیر. لیکن جب ہم یہاں پر آئے تو ہم اس مقصد کو بھول گئے. تو ریڈ پل ہمیں وہ یاد دہانی کرواتی ہے کہ آنکھیں کھولو, نکلو ان ڈسٹریکشن سے, اصل زندگی کی طرف آؤ, اصل حقیقت کی طرف آؤ. یہ ساری ڈسٹریکشنز ہیں جو ہمیں نماز سے دور کرتی ہے, اللہ سے دور کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں لائف بہت اچھی جا رہی ہے, زندگی بہت اچھی جا رہی ہے, اسکیپزم کے قائل ہو چکے ہیں, میوزک پہ میوزک سنا جا رہا ہے, اور میوزک ہمیں بہت سی چیزیں بھلاتا ہے, اسی لیے میوزک از اے بگ ڈسٹریکشن. اوکے, تو اس لیے جب تک ہماری روٹین میں تحریک نہیں آئے گی, چینج نہیں آئے گی, تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو دا ریڈ پل انشاءاللہ ویل بی نوئنگ اے لاٹ اباؤٹ دیز تھنگس. ان پلگ, جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں, کہ ہم سب کو اگر اس دور میں بچنا ہے, اس فتنے سے, ان ڈسٹریکشن سے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگیوں میں کچھ بہتری آئے, کچھ چینج آئے, تو آپ لوگ کو ان پلگ ہونا پڑے گا. آج کا انسان ان پلگ نہیں ہے. اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اب موبائل ڈیٹا کا بٹن ہے اور وائی فائی کا بٹن ہے, یہ ایک کموڈٹی بن چکی ہے, یہ ایک لگژری بن چکی ہے کہ انسان اس کو آف کرے گا تو وہ ایک لگزوریس لائف فیل کرے گا کہ میں فری ہو گیا ہوں, میرے پاس سوچنے سمجھنے کا ٹائم آ گیا ہے. تو وی ہیو ٹو تھنک کہ ہاؤ ٹو ان پلگ آور سیلوز. اور اسلام نے, دین اسلام, یقین کریں ان 10 ایئرز میں آپ کو بتا رہا ہوں, دنیا کے تمام سائنٹسٹ اور سائیکالوجسٹ یہ بات تسلیم کرنے والے ہیں کہ اسلام از دی آنسر. اسلامک ڈائٹ از دی آنسر, اسلامک روٹین از دی آنسر, اسلامک کمانڈمنٹس اینڈ ورشپ از دی آنسر. اس طرف آ رہے ہیں سارے کے سارے. اب ہمیں ان پلگ ہونے کے لیے, کیونکہ ہم اسپرچول بینگز ہیں, ہم مشینز نہیں ہیں, ہمیں ان پلگ ہونے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز چاہیے. اب وہ ایکٹیویٹیز لوگ ڈھونڈتے ہیں ایکسرسائز میں, یوگا میں, اور ایک اسپرچول, ظاہر ہے بدھزم کا ایک پورا اسپرچول اسٹرکچر ہے اس میں. تو ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت ان پلگ ہونے کا ٹائم دیا کہ یہ 5 ٹائم تم ہر چیز سے فارغ ہو کے, ہر چیز جو ہے اس کو کمپلیٹ کر کے میرے پاس آؤ, میری عبادت کرو, وہ تمہاری سول کی ڈائٹ ہے, اور مجھے یاد کرو, میری یاد کو قائم کرو. جیسے اللہ کہتے ہیں نا, سو ریممبر می آئی ول ریممبر یو, مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. یہ رول ہے اصل میں. تو یہ بہترین ایکٹیویٹی ہے ان پلگ ہونے کی. 5 ٹائم نماز انسان پڑھے, لیکن تسلی کے ساتھ, حسن کے ساتھ. جو نماز پڑھنے کا حسن ہے, وضو اچھا کرے, وضو اچھا کر کے مسجد تک جائے, مسجد میں کچھ دیر بیٹھے, اذکار کرے, اور خواتین کے لیے ظاہر ہے گھر میں ہے, لیکن حسن کے ساتھ, اچھے اس مزاج کے ساتھ. ایک تو یہ ان پلگ ہے, باقی بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. سو ایز آئی ٹولڈ یو کہ ٹوڈے انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دی موسٹ امپورٹنٹ بینگ, دیٹ از اللہ. میں آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتا ہوں اور پھر احادیث رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. سو پہلی آیا ہے سورہ الرعد کی ورس نمبر 15. اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Translation, and unto Allah alone falls in prostration whoever is in the heavens and the earth willingly or unwillingly. ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے, willingly یا unwillingly. اب اس سے کیا مراد ہے کہ ہر کوئی اللہ کے حکم کا تابع ہے. سجدہ کرنے سے یہ بھی مراد ہے, کیونکہ ہر چیز میں پتھر بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, ہر چیز میں جانور بھی ہیں, ہر چیز میں نان مسلمز بھی ہیں. تو ہر انسان, چاہے وہ مسلم ہے, نان مسلم ہے, پتھر ہے, پہاڑ ہے, جو بھی ہے,
وہ تابع اللہ کے ہیں. تو دیٹ از اللہ, دیٹ از دی پاور آف اللہ, کہ اللہ کہتے ہیں کہ میری پاور کے بغیر ایک ایٹم بھی نہیں ہل سکتا, الیکٹران بھی ریوالو نہیں کر سکتا ایٹم کے ارد گرد. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, اور اللہ العزیز ہے, اللہ الحکیم ہے. العزیز کا مطلب ہے ایکسٹریملی پاورفل, ایک ایسی ہستی جس کی پاور سب سے زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. سو العزیز اینڈ الحکیم کے بھرپور حکمت والا, انفائنائٹ وزڈم والا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے لائف کو دیکھتے ہیں اور یونیورس کو دیکھتے ہیں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ کے سامنے کیا کیا ڈائمینشن کھلی ہوئی ہے, کیا کیا پرسپیکٹیو ہے, آپ نہیں سمجھ سکتے. تو ہر انسان کی زندگی ڈیزائنڈ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کا رزق متعین کر دیا ہے, کسی کو زیادہ دیا ہے, کسی کو کم دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن ہے اللہ کی حکمت کے مطابق. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں Is he not best who responds to the desperate one when he calls upon him and removes evil and makes you inheritors of the earth. کیا اللہ بہترین نہیں ہے جو کس کی آہ سنتا ہے, اس شخص کی, اس انسان کی جو غم میں ہے, جو اتنا زندگی سے اک چکا ہے, جس پر اتنی مصیبتیں آ چکی ہیں, اتنے ٹیسٹ اور ٹرائلز آ چکے ہیں کہ اکیلے میں رونے میں اس کے منہ سے آہ نکل جاتا ہے. جیسے ایک بھائی مجھے ملے, کہتے ہیں کہ بس اب تو بس ہو گئی ہے, اور اب اکثر میرے منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ بس اب میری بس ہو گئی. تو یہ کون سن رہا ہے ان کی آہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سن رہا ہوں. کیا اللہ سے بہترین کوئی ہے جو اپنے بندوں کی تنہائی میں آہ کو سنتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ is there a deity with Allah, کیا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے؟ کیا کوئی اور ہستی سن سکتی ہے وہ آواز؟ یونس علیہ السلام کی آواز سمندر کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی, اندھیروں کی گہرائیوں سے اللہ نے سنی. تو دیٹ از اللہ. لٹل ڈو یو ریمبر, لیکن تم لوگ تذکرہ نہیں کرتے, تم لوگ بھول جاتے ہو, اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو. اور شیطان تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ ہیٹس یو. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ہتھیار ہے کہ انسان کو یہ فیل کرانا کہ اللہ تجھے ناپسند کرتا ہے, یا تیرے تو بہت گناہ ہیں, یا تو اس لائق ہی نہیں کہ اللہ سے بات کر سکے. تو اللہ سے دوری, اللہ تعالیٰ سے انسیکیورٹی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہونا, جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نا کہ زندگی میں ہر حماقت کر لینا, لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتے. یہ زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ لٹل ڈو یو ریمبر, تم لوگ یاد دہانی نہیں کرتے, تم لوگ یاد نہیں کرتے کہ میں ہوں کون. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, سورہ انفطار ورس نمبر 6. اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا جو کہ کریم ہے. کریم سے مراد ہے جنرس ہے. اور پھر اگلی آیات میں اللہ کہتے ہیں اس نے تجھے بنایا, فیشن کیا, پروپورشن کیا, تجھے شیپ دی, جس طرح اس نے ول کیا تجھے شکل دی. جب ماں کے پیٹ میں تو تھا تیری حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے تھے. پھر جب تم بڑے ہوئے ہو تمہیں کن کن حادثوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ معاف کرتے ہیں. تو کس چیز نے غافل کر دیا اللہ سے؟ تم ہر انسان سے امید لگاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے تم بدگمان ہو. تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اور کتنے منٹس لگتے ہیں؟ 15 منٹ اگر آپ ایک نماز کے لگا لیں, اگر اچھے سے پڑھی جائے تو 75 منٹ. 75 منٹ ڈیوائیڈڈ بائی 1440, 40 منٹ ہوتے ہیں ایک دن میں, 24 گھنٹے میں 1440 سوری. 75 کو 1440 سے ڈیوائیڈ کریں, شاید 6-7% بنتا ہے. تو 6 سے 7% دن کا حصہ اگر تم اللہ کو نہیں دے سکتے, جو وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے زندگی میں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈیسیو ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ ہم کھو گئے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ہستی کو اگنور کر دیا, یعنی ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی. اور وہ ہستی بار بار ہمیں بلاتی ہے 5 times a day. اللہ سبحانہ و تعالیٰ calls us ہمارے فائدے کے لیے. یہ نہیں کہ تمہاری عبادت سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا, میرے تو پتہ نہیں کروڑوں اینجلز, اربوں کھربوں اینجلز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں. معراج کے سفر پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر ایک آرم کی لینتھ پہ ایک اینجل کھڑا ہوا ہے ہیونز میں, ہر ایک آرم کی لینتھ پہ, جو اللہ کی حمد کنٹینیوسلی بیان کر رہا ہے. دیٹ از اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے. تم وضو کرو گے, تم ان پلگ ہو جاؤ گے, تم سجدہ کرو گے, ٹھیک ہے, اس کے باڈی کے میڈیکل بینیفٹس کتنے ہیں, کیا کیا بینیفٹس ہیں.
सो या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज़ ने तुझे उस हस्ती से गाफिल कर दिया जो कि मोस्ट जेनरस है। ओ मैनकाइंड what has deceived you concerning your Lord, the most generous। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक हदीस बयान होती है, इन अल्लाह ताला यक़ूलु या अब्ना आदमा तफर्रग ली इबादती अमला सदरका गिनयन व असुद्दु फ़क़रक व असुद्दा फ़क़रक। क्या ट्रांसलेशन है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिपोर्ट हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ये हदीस कुदसी है, जो हदीस में अल्लाह ताला की तरफ से बात है ना, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। कहा कि ओ सन ऑफ एडम, ए आदम के बच्चे, बिजी योरसेल्फ विद माय वर्शिप, अपने आप को फारिग कर ले मेरी इबादत के लिए, उसका क्या होगा तुझे रिवॉर्ड? आई विल फिल योर हार्ट विद रिचेस एंड एलिविएट योर पॉवर्टी। मैं तेरे दिल को गनी कर दूंगा, मैं तुझे कंटेंट कर दूंगा, मैं तेरी टेंशन्स को दूर कर दूंगा, तेरे बर्डन्स को हल्का कर दूंगा, और मैं तेरी पॉवर्टी को एलिवेट कर दूंगा, यानी ख़त्म कर दूंगा। नमाज में रिस्क है, इससे ये साबित होता है नमाज रिस्क को बढ़ाती है। तो दैट हदीस इज सो टचिंग टू मी, ये मैंने जब सुनी थी, इट टच्ड मी सो मच कि हम कितना फारिग करते हैं अल्लाह के लिए अपने आप को। हमारे पास दुनिया जहान की चीज़ों का टाइम है, लोगों से मिलने का टाइम है, रिलेटिव से मिलने का टाइम है। प्रायोरिटी की बात है ना। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है क्योंकि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन एक और बंदे के लिए उनके पास टाइम ही टाइम है। चाहे वो जितने मर्जी बिजी हों, वो किसी ना किसी तरह टाइम निकाल लेंगे। चाहे उन्होंने जिम करना है, असाइनमेंट करनी है, पबजी खेलनी है, जो भी करना है, एक ख़ास दोस्त के लिए उनके पास टाइम होगा, जो मर्जी हो जाए। लेकिन जो प्रायोरिटी नहीं है उसको वो हमेशा यही जवाब देंगे कि जी आपके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो अल्लाह ताला का वादा है कि जो अपने मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग करेगा तो उसका रिजल्ट ये है कि मैं गनी कर दूंगा। और गनी होना क्या है, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, रिचनेस ऑफ द हार्ट। मैनी ऑफ अस आर रिच फ्रॉम आवर क्लोथिंग, रिच फ्रॉम आवर मटीरियल आउटलुक, बट हम में से कितने लोग असल में दिल से गनी हैं? दिल का गनी होना क्या मुराद है? कंटेंटमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट। बहुत से लोग कंटेंट नहीं हैं, बेचैनी है अंदर, हर वक्त जो है वो अचानक से बैठे बैठे सैड हो जाते हैं, अचानक से बैठे बैठे एक हॉलोनेस छा जाती है, अचानक से बैठे बैठे खो जाते हैं। ओके, ये है दिल का गरीब होना। और दिल की रिचनेस क्या है कि कम पे भी खुश हो जाना, कंटेंट हो जाना, तकदीर पे कंटेंट हो जाना, अल्लाह के फैसलों पे कंटेंट हो जाना, अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन पे कंटेंट हो जाना। और दिल की रिचनेस से ये भी मुराद है कि अपने दिल में कोई कजी महसूस ना करना, कोई रिजिडिटी महसूस ना करना अच्छे कामों के लिए। अब जब अच्छे काम हमारे लिए मुश्किल बन गए, नेकी हमारे लिए पहाड़ जितनी बन गई और बुराई हमारे लिए इतनी आसान बन गई कि हम बुराई करने के लिए रात अलार्म लगा के भी उठ जाएंगे। आई नो दिस, कि जाहिर है कि जब एक बुरा काम करना होता है तो उसके लिए कुछ भी हो जाता है। जैसे एक दुनियावी काम करना हो, आप रात 2 बजे उठ के भी 4 बजे उठ जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। पता लगे सुबह कॉन्सर्ट अरेंज कराना है, स्कूल में 5 बजे पहुंचना है, मैनेजमेंट टीम में वो आतिफ असलम आ रहा है, उसका कॉन्सर्ट है, रात 2 बजे सो के 5 बजे उठ जाएंगे हम। प्रायोरिटी है ना, और दुनिया है। तो जाहिर है कि जब नेकी मुश्किल हो जाए, बुराई आसान हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि दिल में गुर्बत है, दिल गरीब है, दिल में रिचनेस नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं आपका दिल बड़ा हो, आपके दिल में रिचनेस हो, तो फारिग करें अपने आप को, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, और फिर देखें आपके मसले कैसे हल होते हैं। कई लोग से मैंने सुना है, एक भाई बहुत मुश्किल से गुजरे थे, 2 साल पहले का वाकया है, और 6-7 महीने हो गए उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। और एक दिन मुझे मिले एंड ही वाज सो हैप्पी, और उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि अली भाई, ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, दैट्स इट। लेकिन 6 महीने मुझे कभी टाइम नहीं मिला, मुझे लोगों से मिलने का टाइम मिल गया, मुझे लोगों से कहानियाँ सुनाने का टाइम मिल गया, लोगों की सुनने का टाइम मिल गया, लेकिन तहज्जुद का टाइम नहीं मिल रहा था। ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, और मेरा मसला हल हो गया। तो इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि मेकिंग दुआ एट द टाइम ऑफ तहज्जुद इज़ लाइक एन एरो विच डज नॉट मिस इट्स टारगेट। तो बाकी ये कि अल्लाह दुआ आप करें और ना मिले, ये एक अलग बात है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला वही देंगे जो बेहतर है, लेकिन ये सेंटेंस याद रखने वाला है कि ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद। तो अपने आप को फारिग करें, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, ये आपके ही लिए बेहतर है। और फिर ये हदीस, अनस इब्न मालिक रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह ऑलमाइटी सेड, हदीस कुदसी है, ओ सन ऑफ एडम, इफ यू कॉल अपॉन मी एंड प्लेस योर होप इन मी,
I will forgive you without hesitation. اگر تم ہوپ میرے سے لگاؤ گے, امید میرے سے لگاؤ گے, تو میں تمہیں معاف کروں گا. Without any hesitation میں تمہیں معاف کروں گا. O son of Adam, if you have sins piling up to the clouds and then ask for my forgiveness, I will forgive you without hesitation. اور اگر تیرے گناہ آسمان تک جا رہے ہیں اور آسمان کی طرح پائل اپ ہو چکے ہیں, کلاؤڈز کی طرح, یعنی اتنے سنز ہو چکے ہیں کہ تم اسراف کر چکے ہو, اور تم مجھ سے معافی مانگو گے, میں تمہیں معاف کروں گا. لیکن سچے دل سے توبہ کرو گے, میرے پاس آؤ گے, میرے سے بات کرو گے, مجھے ریکگنائز کرو گے, تو میں تمہیں معاف کروں گا. تو کویسچن یہ ہے کہ کیا ہمارے ہوپس اللہ تعالیٰ سے لگے ہیں یا ہمارے ہوپس کریشن سے لگے ہیں؟ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں, میں حیران ہوں کہ ہم ایک انسان کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں, ہم اس کے لیے اپنے ڈیسیجنز چینج کر لیتے ہیں, کیریئر کے جو ہماری لائن ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں ایک انسان کو پانے کے لیے, ایک انسان کے پیچھے دوڑتے ہیں, اور بعد میں ہمیں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ملتا. بعد میں ہمیں جو ہے وہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور آگے سے رزلٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہیں وہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں, حدیث میں بتا رہے ہیں کہ تم میرے سے امید لگاؤ, تم میرے پاس آؤ, تم میرے سے مانگو, پھر دیکھو کہ تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور امید لگانے کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں, ان کی ایک کتاب ہے, kalamullah.com پہ آپ جائیں تو وہاں پر ایک کتاب ہے ابن تیمیہ کی, آئی تھنک ریلیف فرام ڈسٹریس, یس ایگزیکٹلی یہ نام ہے, ریلیف فرام ڈسٹریس سے ریلیف کیسے ملنا ہے. اوکے, یہ کتاب ہے. وہ کتاب اس آیت کی تفسیر ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صرف ایک آیت کو پکڑا ہے ابن تیمیہ نے اور پوری کتاب لکھ دی. اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ اسلاف جان بوجھ کر یہ دعا کرتے تھے, یہ بھی ایک دعا تھی ان کی کہ ہماری دعائیں ڈیلے ہوں, ہماری دعاؤں کی قبولیت ڈیلے ہو. اب یہ ہمارے لیے, ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں بہت ڈوبے ہیں, بڑی عجیب بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں یوں دعا قبول ہو, میں اللہ سے مانگوں اور چیز میرے سامنے ہو, چاہے وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. اسلاف کہتے تھے کہ ہم جان بوجھ کے وش کرتے تھے کہ دعائیں ڈیلے ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق ہی اللہ سے اور ہوتا ہے, تو وہ اس تعلق کو انجوائے کرتے تھے کہ ہم تکلیف میں ہیں, ہم کسی ڈسٹریس میں ہیں, بس ہم دعائیں کیے جائیں. تو یہ تعلق انہیں بہت لطف دیتا تھا. یہ ایک بہت ہائی لیول کی بات ہے. بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, مصیبتیں آتی ہیں, مشکلیں آتی ہیں, انسان پر بہت سے فیزز آتے ہیں, اور اس فیز میں اگر اللہ سے آپ کنیکٹ کر جائیں تو یہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے, اور اس فیز میں اگر اللہ سے دور ہو جائیں تو پھر یہ شر ہے بہت بڑا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم کے بچے, اگر تیرے سنس پائل اپ کر جائیں کلاؤڈ جتنے, تب بھی میں تجھے معاف کروں گا اگر تم مجھ سے معافی مانگے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا, O son of Adam, if you come to me with enough sins to fill the earth and then you meet me without associating anything with me, I will come to you with enough forgiveness to fill the earth. اگر تم مجھ سے ملاقات کرے اور تم مجھ سے معافی مانگے اور تیرے سنس ارتھ کو فل کرے ہوئے ہیں, یعنی انفائنائٹ سنس ہیں, اور تم مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تجھے بالکل اتنی فارگیونیس کے ساتھ معافی کروں گا جتنے تیرے سنس, اور نہ صرف معاف کروں گا, تیرے سنس کو میں ریوارڈز میں کنورٹ کروں. سچ از اللہ کہ نہ صرف گناہ معاف ہوئے بلکہ گناہوں کو ریوارڈز میں کنورٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اتنا آسان ہے. ایک انسان کو منانا کتنا مشکل ہے, انسان کو منانے میں انسان بہت ذلیل ہوتا ہے, اللہ کو منانا کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے وہ مثالیں جس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ہستی کو اگنور کر رہے ہیں. ابو ذر reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Allah Almighty says, whoever comes with a good deed will have the reward of 10 like it and even more. جو کوئی اچھا عمل کرے گا میں اسے 10 ریوارڈز دوں گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کا ریوارڈ کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسوں کی شکل میں مل جائے یا آپ کو کوئی ریوارڈ ایز این مٹیریلسٹک ریوارڈ مل جائے. عزت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنٹینٹمنٹ ہے, اچھی نیند ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے دوست ہیں, اچھا لائف پارٹنر ہے, اچھی فیملی ہے, اچھی لائف ہے, عزت والی لائف ہے. یہ ریوارڈز ہیں. And whoever comes with an evil deed will be recompensed for one evil deed like it, or he will be forgiven. اور جو گناہ کرے گا تو گناہ 1 لکھا جائے گا, 10 نہیں لکھے جائیں گے. ریوارڈ کرے, اچھا کام کرے گا تو 10 لکھے جائیں گے, گناہ کرے گا تو 1 لکھا جائے گا. تو یہ اللہ کی ذات ہے. He is all merciful, compassionate. When Allah subhanahu wa ta'ala created the throne, he wrote over it, verily my compassion overcomes my wrath. بے شک میری رحم دلی, میرا compassion میرے غصے پہ حاوی ہے. اللہ تعالیٰ is all merciful for the creation. تو اس میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ یہ حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے,
اس میں کچھ واقعات صحیح ہیں. تو ون آف دا صحیح انسیڈنٹس کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس کے بہت سے سنس تھے. مطلب یو کین امیجن ڈرنکارڈ ہوگا, ظاہر ہے کہ چوری کرتا ہوگا, رابری کرتا ہوگا, واٹ ایور. وہ اتنا تنگ آئے وہاں کے لوگ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ آتے ہیں چینز باندھ کے, کیونکہ بہت فساد مچاتا ہے. تو وہ اس دور کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے مشورہ کیا, مشورہ کر کے اس کو چینز میں باندھا, دور پھینکا. یعنی اس کے سنز اتنے زیادہ تھے, وہ اتنے تنگ تھے, انہوں نے کہا مرتا ہے تو مرے. اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو وحی آئی, اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک ولی فوت ہو گیا, تم نے اسے غسل نہیں دیا. اور وہ نبی اتنا حیران ہوئے, ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کون فوت ہو گیا, اللہ کا ولی جس کو میں نے غسل نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں اس علاقے میں جاؤ اور جا کر دیکھو. تو جب وہ وہاں پہنچے اپنی قوم کو لے کے, اتنا حیران ہوئے کہ یہ تو وہی بدکار آدمی ہے جس نے ناک میں دم کیا ہوا تھا, تو یہ شخص ولی کیسے بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے مرنے سے پہلے ایک دعا کی تھی, اور وہ دعا مجھے اتنی عزیز ہے, اتنی پسند آئی کہ اگر وہ دعا سے پوری انسانیت کو بھی بخشوانا چاہتا میں بخش دیتا. اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ, اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی تو مجھے معاف کر دے, اور اگر مجھے سزا دینے سے تیری عزت بڑھتی ہے تو مجھے سزا دے. بہت ہی خوبصورت ورڈز ہیں. دیکھیں نا, اللہ نوز بیسٹ کہ کون اللہ سے ریپینٹ کر لے, کس طرح سے ریپینٹ کر لے. اس لیے جج نہیں کرنا چاہیے کسی کو, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ایکٹ کسی کا پسند آ جائے. تو یہ ہوپ کے بارے میں ایک واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے. سو اللہ سیز کہ 10 ریوارڈز ایک ڈیڈ کے ملیں گے, اچھے ڈیڈ کے, اور ایک گناہ کا ایک ایول ڈیڈ کا گناہ ملے گا. Whoever draws close to me by the length of a hand, I will draw close to him by the length of an arm. یہ میٹافورک ہے, ایگزامپل ہے. تم ایک ہاتھ کے ڈسٹنس سے میرے قریب آؤ گے, میں ایک آرم کے ڈسٹنس سے تمہارے قریب آؤں. یعنی تم ایک سٹیپ لوگے, اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے تمہاری طرف. سٹیپ لے کر تو دیکھو, ہم سٹیپ بھی نہیں لیتے. اور پھر کہا whoever draws close to me by the length of an arm, I will draw close to him by the length of a fathom. یعنی وہی پیرامیٹر ہے کہ جو اور قریب آئے گا میں اس کے 10 ٹائمز اور قریب آؤں گا. Whoever comes to me walking, I will come to him running. جو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا. Whoever meets me with enough sins to fill the earth, not associating anyone with me, یعنی شرک نہ کیا ہو, I will meet with him as much forgiveness. تو میں اس کو اتنی ہی forgiveness کے ساتھ ملوں گا. تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ آپ ایک سٹیپ لیں گے, اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے. آپ چل کر آئیں گے, اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے, آپ کو ویلکم کرنے آئیں گے. اوکے, اس لیے اللہ تعالیٰ یہ غفلت میں کبھی نہ آئیے گا, نہ ہی اس حماقت میں کبھی پڑیے گا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, یا اب میں کیا کروں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے, ہر چیز تو حرام ہے, وہ حرام میں کرتا ہوں. تو سٹریس میں آ کے انسان اللہ سے ہی بات کرنا چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے بس میں نے کرنا ہی حرام ہے تو چھوڑو, اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرے. تو یہ حماقت ہے, یہ شیطان کا بہت زبردست اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں اللہ سے بدگمان کر دیں. تو بدگمانی کبھی نہیں کرنی, اور وہ حدیث فالو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولا بتایا کہ فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ. کوئی گناہ ہو گیا ہے, کسی کو آپ نے کوئی ظاہر ہے حقوق العباد میں کمی ہو گئی ہے, یا کوئی پرسنل سن ہو گیا ہے, اللہ کی حدود پامال ہو گئی ہیں, جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اکیلے میں کر لیا ہے, تو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا, پروکریسٹینیٹ نہیں کرنا, اتنا زیادہ ریگریٹ میں نہیں چلے جانا کہ بس اب زندگی ختم ہو گئی, اب تو میں بالکل ہی بیکار ہو چکا ہوں. رسول اللہ سیڈ فالو بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ, بس خلاص, تاکہ دل پہ وہ کالا دھبا نہ پڑے جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے دل بہت ڈارکن ہو جاتا ہے, پھر نیکی نہیں لگتی, برائی نہیں لگتی. اور یہ ہم نے خود فیل کیا ہے, ایک دور میں برائیاں بالکل برائی نہیں لگتی تھی. یہ تو پرسنل ہمارا ایکسپیرینس ہے, میری لائف پاسٹ میں ایسی ہے کہ بہت سی برائیوں میں انوالوڈ تھے, وہ لگتی ہی نہیں تھی برائی. یہ کنڈیشن آف ہارٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اب وہ چیز اتنی برائی لگتی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کسی دور میں ہم یہ بھی کرتے تھے. تو اٹ آل ڈیپینڈز آن دا کنڈیشن آف دی ہارٹ. قلب جو ہے نا, یہ بہت سائنس ہے قلب کی کہ قلب اصل میں ہے کیا. اینڈ دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ said this hadith is really should be our constitution. Whoever is concerned about the hereafter, دیکھیں priorities, it's all about priorities. جو کوئی hereafter کے بارے میں concerned ہے, hereafter کے بارے میں کون concerned ہوتے ہیں, کیسے concerned شو کرنا ہے. ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے, ایک جو ہے وہ اگزامپل یہ ہے, اگر کسی کو آپ نے دیکھنا ہے نا وہ hereafter کے بارے میں کتنا concerned ہے, اس کی روٹین گواہی دے گی کہ وہ آخرت پہ نظر ڈالے ہوئے. اس کی روٹین میں لوگوں کی مدد کرنا ہوگا, کسی کے چہرے پہ اسمائل لانا ہوگا, کسی کے بارے میں برا فیل نہیں کرنا ہوگا, اس کی روٹین میں لوگوں کو فورگیو کرنا ہوگا,
کیونکہ وہ اللہ سے امید لگا رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے تو میں اس کی مخلوق کو معاف کروں، میں اتنا ریجڈ نہ ہوں۔ اس کی روٹین میں نماز ہوگی، اس کی روٹین میں وہ کام ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہے ہیں، اس کا کیلنڈر سیٹ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق۔ تو دس شوز کہ وہ کنسرن ہے ہیئر آفٹر کے بارے میں۔ تو جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرن ہے، اللہ ول پلیس richness in his heart، اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا، bring his affairs together، اس کے معاملات کو سمیٹ لے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے معاملات پھیلے ہوئے ہیں، کبھی ادھر سے ٹینشن آتی ہے، کبھی پڑھائی کا سٹریس ہے، کبھی جو ہے وہ اولاد کی طرف سے ٹینشن ہے، کبھی فیملی کی طرف سے ٹینشن ہے، کبھی کوئی دوست ٹینشن دے دیتا ہے، کبھی اسپاؤس ٹینشن دے دیتا ہے، کبھی بزنس میں لاس ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کے معاملات ہیں، تو ہمارے افیئرز اتنے پھیل چکے ہیں کہ اب ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار کریں تو کیا کریں، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ اللہ سے بات کرنے کا ٹائم ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا پرائیورٹی بن گئی، دنیا کے افیئرز۔ صحابہ کے نزدیک اوقات ہی کوئی نہیں تھی دنیا کی، اسی لیے وہ بہادر تھے، اسی لیے کریجیس تھے، اسی لیے ان کا پرپز، ان کا مشن، ان کا ویژن وہ چلتا رہتا تھا۔ جو مرضی سچویشن کریٹ ہو جائے، سرکمسٹانسز ان کو نہیں روکتے تھے، وہ چلتے رہتے تھے اپنی منزل کی طرف۔ منزل کی طرف جانے سے وہ رکتا ہے جو ڈر جاتا ہے دنیا کے پرابلم سے، تو وہی ڈرے گا جس کے لیے امپورٹنس بہت ہے دنیا کی۔ تو دنیا کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک مری ہوئی بکری تھی، اس کا کارکیس یعنی کہ بوسیدہ اس کا جسم تھا، سڑ چکا تھا، گل چکا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو کوئی لینا چاہے گا؟ will some of you like to purchase this؟ تو صحابہ نے کہا اس کو کون پرچیز کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس سے بھی کمتر ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ ہم دنیا کی ٹینشنوں پہ روتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پرسپیکٹیو چھوٹا سا ہے نا، مائیوپک ویژن ہے۔ صحابہ کا ویژن ہی آخرت تھی، وہ ہنس رہے ہوتے تھے دنیا کے مسائل پہ، بہادری سے مقابلہ کر رہے ہوتے تھے کہ چلو 60 سال 50 سال کی زندگی گزر ہی جائے گی، ریوارڈ اللہ کے پاس ہے، صبر کرو، دل کو بڑا کرو، مقابلہ کرو زندگی کی مصیبتوں کا، مشکلوں کا، اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ دے گا تمہیں۔ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ تو بہرحال ہمارے افیئرز جو ہیں وہ پھیلے ہوئے، اور وجہ یہی ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا۔ ہر چیز کے لیے فارغ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ Whoever is concerned about the world and the world will come to him although he is reluctant to it۔ کس کے لیے؟ جو آخرت کے بارے میں کنسرنڈ ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی، وہ دنیا کے آگے بھاگے گا۔ میں آپ کو کیا اگزامپل دوں؟ دیکھیں، جنید جمشید رحمہ اللہ سے زیادہ بڑی اگزامپل کوئی ہے؟ جنید جمشید رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے زندگی میں بڑا کچھ کیا، لیکن خدا کی قسم سکون ملا ہے تو وہ ایبٹ آباد یا پتہ نہیں کون سے علاقے کا انہوں نے نام لیا، کہ وہاں کی ایک مسجد میں پھٹی ہوئی ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے مجھے سکون ملا۔ میں دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلز میں رہا ہوں، لیکن اصل سکون ملا تو وہ سٹارٹ پہ بیٹھ کے ملا۔ یہ سینٹینس کافی ہے۔ اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کیا۔ ایک باری آئی کہ ان کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، بٹ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رچ کیا انہیں، اور اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے۔ اور دیکھیں وہ ایک اچھے دینی کام سے واپس آ رہے تھے، اور ایئرپلین کریش میں کنفرم شہادت ہے، انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، تم دنیا کے آگے بھاگو گے۔ میں نے یونیورسٹی میں میرے ایک دوست تھے، وہ ٹاپر بھی تھے، اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی پروڈکٹیو کام میں لگے ہوتے تھے، کبھی کسی سٹی جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں لیکچرز دروس دینے کے لیے۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ پڑھتے کب ہیں، لیکن وہ ٹاپر بھی تھے، ون آف دی ٹاپرز تھے، ٹاپ 3 میں تھے۔ انجینئرنگ بہت مشکل ہوتی ہے، ہم پڑھ کے تھک جاتے تھے، ہمارا جی پی اے وہی 2.5 3 کے درمیان آتا تھا، وہ 3.5 3.6 پر بیٹھے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے، ایگزامپلز دکھاتا ہے کہ ٹائم میرے کنٹرول میں، ٹائم میرے ہاتھ میں ہے، اور تم اگر میری رسپیکٹ نہیں کرو گے، میری قدر نہیں کرو گے، تو پھر تمہارے لیے معاملات مشکل ہو جائیں گے۔ اسی طرح زندگی ڈیزائن ہوئی، ہم کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں، ہم کسی نہ کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، ہم سوسائٹی کے پیچھے بھاگیں گے، سوسائٹی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، ہم میڈیا کے غلام بن جائیں گے، وہ ہمیں جو دکھائیں گے ہم وہی کرنا چاہیں گے۔ تو ٹرو فریڈم اللہ کو فالو کرنے میں۔ سو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، تم دنیا کے آگے۔ Whoever is concerned about the world, Allah will place poverty between his eyes۔ اور جو دنیا کو کنسرن بناتا ہے، دنیا کو کنسرن بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ کمائی چھوڑ دینی ہے، پڑھائی چھوڑ دینی ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرنا ہے۔ دنیا کو کنسرن بنانے سے مراد ہے کہ دنیا کو گول سمجھنا۔
جیسے جم کیری کا کوٹ میں نے لاسٹ ویک آپ کو دکھایا تھا, اس نے کہا کہ آئی وش ایوری ون شوڈ گیٹ رچ اینڈ فیمس سو دیٹ دے مے نو دس از ناٹ دی آنسر, تاکہ ان کو پتہ لگے یہ آنسر نہیں ہے. تو دنیا کو پریفرنس بنانے کا مطلب ہے کہ گریڈی ہو جانا, سیلفش ہو جانا, سیلف سینٹرڈ ہو جانا, اور ظاہر ہے کہ دنیا کے پیچھے کچھ اس طرح سے بھاگنا کہ ساری تگ و دو دنیا کے لیے. اور مٹیریلسٹک سوسائٹی کے جو اس وقت آؤٹ کمز ہیں وہ آپ کے سامنے. ہر بندہ لالچی ہو چکا ہے, ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے, ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے. ہمیں ایسی سٹیٹمنٹس سننے کو ملتی ہیں کہ نہیں جی منی از دا گیم چینجر, نہیں جی پیسہ ہی سب کچھ ہے, اصل چیز پیسے کی ہے. تو پیسہ 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 وہ کرتے کرتے اب ہماری جو حالت ہوگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو جو کوئی بھی دنیا کو کنسرن بنا لے گا یعنی گریڈی ہو جائے گا, اللہ کو اگنور کر کے دنیا کے پیچھے بھاگے گا, تو پھر کیا ہے کہ اللہ ول پلیس پاورٹی بٹوین ہز آئیز, اللہ اسے غریب کر دیں گے. غریب سے مراد لٹرلی غربت نہیں ہے, غریب سے مراد ہے کہ اس کا پرسپیکٹو چھوٹا سا ہو جائے گا. بٹوین ہز آئیز پاورٹی یعنی اس کا مایوپک ویژن ہوگا, اس کا چھوٹا سا پرسپیکٹو ہوگا, اس کا دل بڑا نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہوگا کہ ڈس آرڈر ہز افیئرز اینڈ ہی ول گیٹ نتھنگ آف دا ورلڈ بٹ واٹ از ڈکریڈ فار ہم. اللہ تعالیٰ اس کے افیئرز کو پھیلا دے گا سمیٹنے کی بجائے. اور یہی ہے کہ ہمارے ٹائم میں برکت کیوں نہیں, ہماری لائفز میں برکت کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اس اینٹی کو, اس بینگ کو اگنور کیا ہوا ہے. اور اس سے بڑی بغاوت کوئی نہیں ہو سکتی. لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ وائی شوڈ آئی ورشپ اللہ. اٹ از جسٹ لائک کویسچننگ وائی شوڈ آئی اوبے مائی مدر. اٹ از جسٹ لائک کویسچننگ وائی شوڈ آئی اوبے مائی فادر. کیا کیا ہے میرے باپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ماں نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہ سوال پوچھنا کہ میں اللہ کی عبادت کیوں کروں, میں اللہ کے پاس کیوں جاؤں, یہ سوال اٹ سیلف ایک بہت ہی